انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا کہ جو اس معاملے میں مختلف ہو گئے، یعنی ایک بات کے اوپر وہ متفق نہ ہو سکے۔ اس میں اصحاب سبت کے حوالے سے ڈسکشن ہوئی ہے، جس کا تفصیلی واقعہ ہم آلریڈی سورۃ الاعراف میں کور کر چکے ہیں۔ ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے تھے اور ایک خدا کے ماننے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اس کو خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن انہوں نے اس میں ہیلوں اور بہانوں سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ دیا، اور وہ آزمائش بھی بنی اس حوالے سے کہ باقی پورے ویک میں مچھلیاں نہیں آتی تھیں، ہفتے والے دن وہ مچھلیاں، سورۃ الاعراف کے الفاظ ہیں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے خدکتی تھی پانی سے نکل کر۔ شاید مچھلیوں کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ مجبور ہے، ہمیں شکار نہیں کر سکتے۔ کچھ عرصہ تو انہوں نے صبر کیا، پھر وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ان میں 3 گروہ بن گئے، جو یہاں پر آیا کہ مختلف ہو گئے لوگ اپنے اوپینین کے پوائنٹ آف ویو سے، اس حکم کے حوالے سے۔ ایک اہل ایمان کا وہ گروہ تھا جو کامل الایمان تھے، جنہوں نے ٹرو اسپرٹ کے اندر اس حکم کے اوپر عمل کیا اور ہفتے کے دن کے شکار سے باز آ گئے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ وہ تو نجات پا گئے۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو اس گناہ کے کام میں ملوث ہوا، اور یقیناً وہ تو تباہ و برباد ہو گئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں پھٹکارے ہوئے بندر بنا دیا، ان کی شکلیں بندروں سے بدل دی گئیں۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو خود تو اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہوا، لیکن اس نے ان لوگوں کو بھی اس برائی سے نہیں روکا، حتیٰ کہ جو لوگ اس برائی سے روک رہے تھے کہ اللہ کی حد کو نہ توڑو، انہیں بھی کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ خود وبال اس کا چکھیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے انہیں منع کرنے کی، انہیں پتہ تو ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے۔ یہ اس قسم کے جو ممی ڈیڈی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بزدل، یہ اس امت میں بھی بڑی کثرت سے پائے جاتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم ساری پارٹی کو خوش رکھیں، کیونکہ جب آپ کسی کی برائی اس پہ ہائی لائٹ کریں گے تو وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کریں، کسی کو برائی سے نہ روکیں، تاکہ کسی کی دشمنی مول نہ لیں۔ جب وہ ان لوگوں کو کہتے تھے کہ تم لوگ انہیں کیوں روکتے ہو، انہیں نہیں پتا کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو وہ لوگ جواباً یہ کہتے تھے جو کامل الایمان تھے کہ ہم اس لیے انہیں برائی سے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کر سکیں کہ یا اللہ، ہم خود تو برائی سے رکے تھے، اگرچہ انہیں زبردستی روک نہیں سکے، لیکن ہم نے انہیں اعلانیہ خبردار کیا تھا کہ اس پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، جو حرکت تم کر رہے ہو، تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالی ہمیں پوچھے کہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم نے برائی سے روکنا ہے، تم نے کیوں نہیں روکا، تو ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی۔ اب حیران کن بات ہے کہ جن لوگوں نے برائی سے روکا، ان کے بارے میں تو سورۃ الاعراف میں آیا کہ ہم نے انہیں نجات دے دی۔ جو لوگ اس برائی میں انوالو ہوئے، ان کے لیے کہا کہ ان کو ہم نے بندر بنا دیا۔ ایک جگہ خنزیر بنانے کا ذکر بھی آیا۔ جو یہ سب کو خوش رکھنے والے، چاپلوسی کرنے والے لوگ تھے، جو ساری پارٹی کو خوش رکھتے تھے، اگرچہ وہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں ان اٹینڈڈ چھوڑ دیا، ان کا انجام بتایا ہی نہیں، تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے۔
میرا تو اپنا خیال ہے قرآن کے اسلوب میں کہ وہ بھی تباہ و برباد ہو گئے، کیونکہ جب اللہ نے نجات پانے والوں کا ذکر کیا اس میں انہیں شمار نہیں کیا۔ اگر وہ نجات نہیں پا سکے تو پھر دوسری بات ہی ہے، کیونکہ اسلام میں درمیان کی چیز تو کوئی نہیں ہے، 0-1 والا معاملہ ہے۔ لیکن جان بوجھ کے ان کا ذکر چھوڑ دیا تاکہ ایک تلوار لٹکتی رہے اس حوالے سے، جو اہل ایمان ہوں گے انہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ وہ لوگ بھی برباد ہو گئے، اور دوسرے لوگوں کے لیے ایک آزمائش والا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اسی کانٹیکسٹ میں المستدرک للحاکم میں بڑی تفصیلی حدیث ہے جس میں اصحاب سبت، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ واقعہ بیان کرتے تھے، المستدرک للحاکم میں تفصیلی حدیث ہے، تو وہ ان آیات پہ آ کر رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش مجھے معلوم چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا کیا جو خود تو گناہ میں مبتلا نہیں ہوا لیکن اس نے برائی سے روکا نہیں ہے۔ یعنی وہ اس چیز کے اوپر پریشان تھے کہ کوئی مجھے پلی مل جائے کہ اگر کوئی نجات کا ذریعہ وہاں بھی بنتا ہے تو پھر انسان وہ والا موقف بھی اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ ابن عباس ہمارے سامنے موجود ہوتے تو ہم بڑے احترام سے انہیں عرض کرتے کہ قرآن کا اسلوب اتنا واضح ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات میں کوئی لگی لپٹی بات نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہا ہے سورۃ الاعراف میں کہ نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکنے والے تھے، اس میں امپلائیڈ ہے کہ باقی سارے برباد ہی ہو گئے، کیونکہ اہل ایمان جو نجات پانے والے ہیں ان کا مرتبہ، ان کی عزت اور قدر اللہ کے نزدیک اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دے اور اس کا ذکر نہ کرے۔ تو میرے خیال میں تو یہ دو ہی گروہ تھے، ایک نجات پا گئے، باقی برباد ہو گئے۔ پھر قرآن حکیم کا اسلوب وہ صرف نیکی کی دعوت کی بات نہیں کرتا، برائی سے روکنے کی بھی بات کرتا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان کا ذکر تیسرے نمبر پہ ہوا تاکہ یہ بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ پر حقیقی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپ کے اندر حمیت موجود ہو کہ آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیں بھی۔ نیکی کی طرف بلانا بھی آسان کام ہے، اصل مسئلہ ہے برائی سے روکنا۔ اس کے اوپر پھر دشمنی اور ڈی فیم ہونے کا خطرہ یہ ہمیشہ منڈلاتا رہتا ہے، بلکہ ہو جاتا ہے۔ خطرہ کیا ہے؟ یقیناً ایسے ہی ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کو نیکی کی طرف بلائیں وہ برا نہیں مانتا، لیکن جیسے ہی اسے کہیں کہ یہ تم غلط کام کر رہے ہو تو بھائی یہ تو اولاد بھی ماں باپ سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اتنی ایگو آ جاتی ہے۔ پھر صحیح مسلم میں جو حدیث ہے کہ برائی کو ہو سکے تو ہاتھوں سے روکو، جو حکمران وقت کا کام ہے یا گھر میں والد کا کام ہے جس کے اختیار میں یہ چیز، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے برا کہو، روکنے کی کوشش کرو۔ اب یہ کام بھی اصحاب سبت میں اس تیسرے گروہ نے نہیں کیا تھا، ان کا تھا ٹھیک ہے ان کو کرنے دو۔ یہ کام جنہوں نے کیا تھا اللہ نے انہیں نجات دی۔ اور پھر نبی اسلام نے فرمایا اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن کہا کہ ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے، یعنی ایک کمزور دھاگے سے آپ ایمان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر آپ برائی کو دل میں برا جان رہے ہیں، یعنی کسی بھی وقت آپ اس کیٹیگری سے باہر نکل جائیں گے۔ یعنی یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے۔ اجازت اس لیے دے دی کہ بسا اوقات اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے جہاں زندگی موت کی کشمکش بن جائے، وہاں تو بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی شخص دل میں برائی کو برا جانے،
لیکن جہاں زندگی موت کی کشمکش نہیں ہے، صرف ایک رکھ رکھاؤ کے ختم ہونے کے ڈر سے، ڈی فیم ہو جانے کے ڈر سے، خام خواہ کسی کی نظروں میں برا بننے کے ڈر سے آپ رک جاتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا شخص قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی جسٹیفیکیشن پیش کر سکتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ امت کی تباہی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب امت کے بڑے برائی سے روکنا چھوڑ دیں اپنی زبان سے، اور دل میں برا جاننا شروع کر دیں، پھر اگلی نسل دل میں بھی برا جاننا چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان سے اظہار نہیں کریں گے تو کیسے پتا چلے گا کہ یہ برائی ہے؟ لوگ سمجھیں گے کہ اسی طریقے سے کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے برائی کے ساتھ، گناہ کے کاموں کے ساتھ۔ لہذا اصحاب سبت کا واقعہ نہ صرف بنی اسرائیل کے لیے بلکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک عبرت والا واقعہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں سیدھا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ کوئی آپشنل چیز بھی نہیں ہے۔ کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے 4 شرائط رکھی ہیں سورۃ العصر میں۔ الا الذین آمنوا، پہلے فرمایا کہ زمانے کی قسم ہے کہ پوری انسانیت ہی گھاٹے میں ہے، یا زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسانیت گھاٹے میں چلتی آ رہی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، واقعی انسانیت گواہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ صرف 78 لوگ تھے جو نجات پا گئے، باقی تو سارے برباد ہوئے۔ یہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے تو یہ وقت دیکھا ہے نا، زمانے کی قسم زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، سوائے ان کے کہ جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ اگلی 2 چیزیں بہت مشکل ہیں، وتواصوا بالحق، حق بات کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر جو تکلیف آنے والی ہے اس کے اوپر بھی صبر کی تلقین کرتے رہے۔ کس کو؟ یعنی جن کو آپ تلقین کر رہے ہیں نا حق بات کی، ان کو آپ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ جب آپ حق کے راستے پر چلو گے یا کسی کو برائی سے روکو گے تو تم پہ تکلیف بھی آ سکتی ہے، تو ان کو پھر آپ نے صبر کی تلقین بھی ساتھ کرنا، اور پریکٹیکلی آپ اپنے آپ کو بھی صبر کی تلقین کر رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جسے آپ حق بات کی وصیت کر رہے ہیں وہی آپ کو صبر کے درجے پر پہنچا دے، آپ کی مخالفت کے اوپر کھڑا ہو جائے۔ تو یہ جو لولا لنگڑا قسم کا دین لیے لوگ پھرتے ہیں، جس میں آپ نے صرف نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا نہیں ہے، یا خود نیکیاں کرنی ہے باقی جائیں بھاڑ میں، وہ باقی نہیں بھاڑ میں جائیں گے، آپ نے بھی بھاڑ میں چلے جانا ہے ساتھ، کیونکہ آپ نے تو 4 شرائط پوری کرنی ہے کامیابی کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوبلیگیٹری ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ اس اعتبار سے قرآن حکیم میں ایک یونیک واقعہ ہے کہ آپ گناہ نہ کرتے ہوں لیکن گناہوں سے روکتے بھی نہ ہوں تو بھی گویا کہ آپ انہی لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جو گناہ کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی غیرت حمیت نہیں دکھائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کا ذکر کیا کیونکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا، اور یہودی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، ہے بھی تھے، نسلاً تو تھے، بنو اسرائیل میں سے تھے، اور دین ابراہیمی کو بھی کلیم کرتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، اگرچہ اس میں خرابیاں آ گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہفتے کا دن تو انہی پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تمہارا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اس بات میں جس میں وہ دنیا میں اختلاف کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہ اکثر اختلافات کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دیں گے۔ اس سے بعض لوگوں نے غلط رزلٹ نکال لیا کہ دنیا میں آپ کو
کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا قیامت والے دن کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ یہ تو بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں آپ۔ اگر قیامت والے دن ایک قادیانی کو جا کے یہ پتا چلا کہ دنیا میں ختم نبوت کے نام کے اوپر جو مجھے دھوکہ دیا گیا تھا یہ تو کفری عقیدہ تھا، تو اس وقت تو فیصلہ اس کے لیے ہو جائے گا جہنم کا۔ اس وقت فیصلہ ہونے کا اسے کیا فائدہ ہوا؟ تو اس آیت کو اللہ تعالیٰ بیسیکلی دھمکی کے طور پر بیان کرتا ہے کہ یہاں تو تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے، گمراہی پھیلا لو، آپس میں اختلاف بھی کر لو، ہو سکتا ہے کوئی چرب زبانی کی وجہ سے غلط نظریے والا اپنے آپ کو صحیح بھی ثابت کر دے، لیکن قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا کس نے چرب زبانی کی اور کس نے واقعتاً اللہ کی وحی کے ذریعے اپنے عقائد اور نظریات کی اصلاح کی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں فیصلہ کرنا ہے کہ کون سا راستہ حق کا ہے اور کون سا گمراہی کا ہے۔ آخرت میں جا کے تو پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ یہ کہتے ہیں نا آخرت میں جا کے پتہ لگے گا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ بھئی آخرت میں جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا، کیونکہ اگر آپ غلط نکل آئے تو واپس تو آپ دنیا میں آ نہیں سکتے، ایک ہی چانس ہے۔ اگرچہ قرآن میں کئی مقامات پہ آئے کہ لوگ وہاں چیخو پکار کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تو ہم درست اعمال کریں گے، پیغمبروں کی پیروی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں کسی کو بھیجے گا نہیں۔ لہٰذا دنیا میں آپ کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے کہ کون حق کے راستے پر ہے اور کون گمراہی کے راستے پر ہے۔ یہ قیامت کے دن کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے جزا اور سزا کے حوالے سے۔ اس میں تسلی ہے اہل ایمان کے لیے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی۔ اگر دنیا میں لوگ آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تو قیامت کے دن اللہ فیصلہ کرے گا، انہی لوگوں کے سامنے آپ کو جنت میں بھیجے گا اور انہیں جہنم میں پھینکے گا، اور اس فیصلے کے ذریعے آپ کے دلوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈک پہنچا دے گا۔ اور جو اللہ کے باغی ہیں ان کے لیے بھی میسج ہے کہ یہاں تو تم چرب زبانیاں کر لیتے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا اور تمہیں اپنے انجام تک پہنچائے گا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اہل ایمان کے لیے جتنی خوشی جنت میں جانے کی ہے نا، اتنی ہی خوشی اہل ایمان کے لیے قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اہل ایمان کو تکلیفیں دی ہیں، اہل ایمان جب انہیں عذاب میں مبتلا دیکھیں گے نا تو ان کے دلوں کو سکون ملے گا۔ مثلاً عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں اپنے ماں باپ دونوں کو کھویا ہے، اتنی بے دردی کے ساتھ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد یاسر کو قتل کیا گیا اور ان کی والدہ سمیہ کو، اور کتنی تکلیف کے ساتھ مخالف سمت میں 2 اونٹ دوڑائے گئے، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اور پھر دیکھیں عمار ابن یاسر نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی آلموسٹ 30 سال تک زندہ رہے، جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں 37 ہجری کے اندر، سمجھ لیں تقریباً 26 سال 27 سال زندہ رہے۔ وہ 27 سال بھی آپ ذرا دیکھیں، اس وقت ان کی عمر 93 ایئرز تھی جب وہ شہید ہوئے، اور اس سے پہلے شروع کے 10 مسلمانوں میں وہ بھی آلموسٹ 23 سال آپ ملا لیں۔ ماں باپ کو کھویا، پھر 55 سال اس غم میں گزارے کہ مجھے بتائیں کوئی شخص یہ منظر اپنی زندگی میں بھلا سکتا ہے کہ جس کے ماں باپ ایک دن میں اتنی بے دردی سے قتل کر دیے جائیں بغیر کسی جرم کے، صرف ایک خدا پر ایمان لانے کے سبب؟ میں کہتا ہوں کہ یہ زخم تو حضرت عمار ابن یاسر کا اس دن بھی ہرا ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے۔ آتا ہے نا جامعہ ترمذی کے اندر سنن نسائی میں کہ قیامت والے دن جو مقتول ہے وہ اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے پاس چلا جائے گا اور کہے گا یا اللہ آج مجھے انصاف چاہیے، اس نے دنیا میں مجھے کیوں قتل کیا تھا، اس حال میں کہ اس کی اپنی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا۔ مقتول نے اپنے قاتل کو پکڑا ہوگا
دنیا میں تو قاتل نے اسے قتل کیا تھا نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. ابو داؤد میں حدیث ہے نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا. وہ حقوق اللہ میں سے ہے, حقوق العباد میں سے قتل کا مقدمہ. اب قاتل اور مقتول کا معاملہ تو اپنی جگہ, جس کے ماں باپ قتل ہوئے ہیں, تو کیا عمار ابن یاسر ابو جہل کو اس کی پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نہیں جائیں گے؟ اور جب ابو جہل کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا, اس کے بعد جو حضرت عمار ابن یاسر کا کلیجہ ٹھنڈا ہونا ہے نا, وہ جنت میں جانے سے بھی نہیں ہوگا. اس لیے یہ تقاضا ہے, یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان کے دشمنوں کو عذاب دیا جائے, کیونکہ اہل ایمان کے دلوں کو ٹھنڈک صرف جنت میں جانے سے نہیں ہونی ہے, بلکہ اپنے مخالفین کو عذاب میں دیکھ کر بھی ہونی ہے. مجھے تو بہت ہونی ہے جی, سیدھی سی بات ہے. وہ بزرگ بابے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ساتھ غداری کی, اور ہمارے آباء و اجداد کو باوجود اس کے کہ انہوں نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بیچارے اپنی زندگی کو کنکلوڈ کر بیٹھے تھے, ان بے شرموں نے انہیں شرک کے اندر مبتلا کر کے اپنے بزرگوں کی تعلیمات دے کر تباہ و برباد کر دیا. اب یہ قیامت کا معاملہ تو اللہ کے سپرد ہے کہ اللہ تعالیٰ گیون سرکمسٹانسز میں کسے کتنی بات سمجھ آتی ہے, اس کی بنیاد پہ کسی کے لیے درگزر کا معاملہ فرما دے. ان پرنسپل تو سیدھی سی بات ہے, جس نے شرک کیا ہے وہ تو مارا گیا ہے. یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ کلمہ گو مشرک کے ساتھ کیا کرے قیامت کے دن. ان پرنسپل تو یہی ہے کہ اس کا انجام جہنم ہونے والا ہے. اس لیے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں, مجرم ہیں, ان لوگوں کی سزاؤں کو دیکھ کر بھی اہل ایمان کو خوشی ملے گی. پارہ نمبر 30 میں آتا ہے نا کہ دنیا میں اہل ایمان کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے, اب اہل ایمان جو ہیں وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے, تکیوں پہ ٹیک لگائے ہوئے, ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے. یہ تو قرآن میں رپورٹ ہوا ہے, یہ صرف میری تھیوری نہیں ہے, یہ پریکٹیکل ہے. وہ کافروں کا مذاق اڑائیں گے, اور جسٹیفیکیشن اس کی موجود ہے. انہوں نے دنیا میں اللہ کے لیے تکلیفیں کاٹی ہیں, ان تکلیفوں کا ازالہ اسی صورت میں ہے کہ جو تکلیفیں ان کو کافروں نے دنیا میں دی, وہی تکلیف وہ دیں ان کو, چاہے وہ کافر ہوں یا اہل ایمان میں سے ہوں, فاسقین ہوں. رہا درگزر والا معاملہ, وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اللہ کا اور بندوں کا معاملہ ہے. لیکن ان پرنسپل یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اب میرے بھائیوں جو آیت آ رہی ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125, یہ آیت مبارکہ میں نے اپنی سینکڑوں ویڈیوز میں کوٹ کی ہے. حتیٰ کہ جو ریسرچ پیپر لکھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن, اس میں نے 50 آیات سلیکٹ کی تھی جو ایک مسلمان کو زبانی یاد ہونی چاہیے, یا ایٹ لیسٹ ان کا ریفرنس پتا ہو تاکہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر سکے. پورے قرآن کو کئی دفعہ پڑھنے کے بعد میں نے وہ 50 آیات 4 صفوں میں سموئی ہیں. ان میں یہ آیت مبارکہ بھی شامل ہے. قرآن حکیم کی یہ آیت اس چیز کی متقاضی ہے کہ صرف اس ایک آیت کے اوپر کئی گھنٹوں کی گفتگو کی جائے, لیکن میں مختصر وقت میں اسے کنکلوڈ کروں گا. اس آیت مبارکہ کے حوالے سے پچھلی دفعہ جب قرآن کلاسز ریکارڈ ہوئی تھیں تو میں نے مسئلہ نمبر 124 ABCD 4 لیکچر 1.5 گھنٹے کے ریکارڈ کرائے تھے صرف ایک آیت کے اوپر. اور اس میں جو 10 الزامات ہماری دعوت حق پہ علماء نے لگائے تھے, یہ میں 2015 کی بات کر رہا ہوں, ان کو میں نے جواباً ریکارڈ کروایا تھا 2015 اور 16 میں. اسی آیت مبارکہ کے کانٹیکسٹ میں 4 قرآن کلاسز ہوئی تھی. آج میں اسے مختصراً ذکر کروں گا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنہ,
اور واز بھی کرو تو اچھے طریقے سے اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور کہیں بحث کرنی پڑ جائے، مجادلہ کرنا پڑ جائے، ڈیبیٹ کرنی پڑ جائے، جس کے لیے عموماً ہمارے ہاں تو ایک بڑا نٹوریس سا ورڈ یوز ہوتا ہے، مناظرہ، آمنے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرنا، اور وہ بھی بدتمیزی کے اوپر مبنی ہوتا ہے، گالی گلوچ پہ ہی اٹھتے ہیں، لانتے بھیج کے ایک دوسرے پہ اٹھتے ہیں. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بہک چکا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے راستے کے اوپر ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے کہ کون ہدایت کے راستے پر ہے، کون گمراہی کے راستے پر. لیکن تمہارا کام یہ ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ. ظاہر ہے رسول اللہ کے ذریعے پوری امت کو خطاب ہے. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس میں 3 موڈ بیان ہوئے ہیں دعوت حق کے. نمبر 1، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے حکمت کے ساتھ. جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ جسے حکمت اللہ نے عطا کی اسے خیر کثیر عطا کیا گیا. لاجکس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو قائل کرنا ہے. اس کی پریکٹیکل مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے دربار میں جو دلیل رکھی تھی، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا ہے پارہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے ڈسکشن شروع ہوئی تو بادشاہ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. یہ اللہ کی خوبی ہے. تو جواباً اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. کس طریقے سے اس نے کیا وہ ہمیں اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے. قرآن خاموش ہے. 2 قیدی اس نے بلوائے، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کروا دیا. حالانکہ اس واقعے کا کوئی لینا دینا نہیں تھا زندہ کرنے اور مارنے کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ قیدی کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس معاملے میں بحث کروں گا تو یہ اور طرف نکل جائے گا، بہتر یہ ہے کہ اسے ویل لیفٹ کیا جائے. اور حکمت کے ساتھ اس کے سامنے اگلی دلیل رکھی جائے، اور وہ یہ دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. اب یہ تو ہو نہیں کر سکتا تھا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ وہ کافر ہکا بکا رہ گیا. یہ حکمت ہے. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ سجھایا، سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا، کہا کہ یہ ہے میرا رب. یہ سوالیہ انداز میں تھا، یعنی ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ بھی تھے نا. اور جب صبح ہوئی سارے ستارے غائب ہو گئے سورج کی روشنی میں، تو انہوں نے کہا اگر یہ رب ہوتا تو غائب کیوں ہوتا؟ ایسے ڈوب جانے والوں سے میں کوئی عقیدت کا یا اس قسم کا رشتہ نہیں رکھ سکتا. اسی طریقے سے چاند کو مخاطب کر کے پھر سورج، کہا کہ یہ تو سب سے بڑا ہے، یہ ہے خدا، لیکن وہ بھی غروب ہو گیا. پھر انہوں نے اپنی قوم کو سکھانے کے لیے اللہ کے حضور متوجہ ہو کر دعا کی کہ اے اللہ اگر تو مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں تو گمراہ ہو جاؤں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طریقہ ہم نے سکھایا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، نہ کہ یہ کہ انہوں نے کلیم کیا کہ سورج میرا رب ہے. کیونکہ یہاں کئی لوگوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لیے یہ کہا کہ امتحاناً کلمات کفر بھی بولے جا سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جھوٹ انہوں نے باندھ دیا کہ حضرت ابراہیم نے بھی تو کہا تھا نا کہ سورج میرا رب ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا تھا یہ ہے میرا رب، اور پھر اس کے اوپر ورڈکٹ دی. کیونکہ اس کے بعد ذکر ہے کہ یہ حکمت ہم نے سجائی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس طریقے سے کرو.
دوسرا موڈ ذکر ہوا والموعظۃ الحسنہ، اچھے واز کے ذریعے بلاؤ، اچھا واز، اچھی تقریر، بشرطے کہ اس میں کوئی کہانیاں نہ ہو، حکمت بھری گفتگو ہو، دل میں رکت پیدا کرنے والی گفتگو ہو۔ اس قسم کے اوریجنل واقعات بھی موجود ہیں، وہ بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس قسم کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری جو بایوگرافی آئی ہے سورہ یوسف میں، وہ تو انسان جتنی بار پڑھتا ہے نا دل پسی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کیسی کیسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ تو اچھے واز کے ذریعے بھی اللہ کی طرف بلایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام بھی کیا۔ سورہ مریم میں انہوں نے اپنے باپ، اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ باپ ان کے والد تھے یا چچا تھے، کیونکہ چچا کے لیے بھی باپ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، اس وقت یہ زیر بحث نہیں، بہرحال وہ باپ تھے، وہ مشرک تھے، آزر ان کا نام تھا۔ انہیں اللہ کی طرف بلایا اور اتنی پیار اور محبت کے ساتھ اچھا واز کیا۔ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں نقل کیے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال لأبیہ، جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں نہ دیکھ سکتی ہیں، یعنی یہ بت، ولا یغنی عنک شیئا، اور وہ آپ کے کسی کام بھی نہیں آ سکتے۔ بابت شاہی کوئی نہیں، یہ وہی ہے شیعہ، کوئی شاہی نہیں، اتنی سی چیز کے لیے بھی آپ کو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس تو علم کی بات آئی ہے، ما لم یأتک، جو آپ کے پاس نہیں آئی، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، تو آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے کر جاؤں گا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، یہ دیکھیں تیسری دفعہ آیا ہے، یا ابتی، یا ابتی، لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کریں، عبادت یعنی اس کا حکم نہ مانیں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان تو اپنے رب کا، رحمان کا پکا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے اس بات کا خوف ہے کہ رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آپ کو پکڑ لے اگر آپ نے یہ بت پرستی اور یہ شرک جاری رکھا۔ فتکون للشیطان ولیا، تو شیطان پھر آپ کا ولی ہو جائے، آپ اس کے ولی ہو جائے، جو انجام اس کا ہونے والا ہے وہی آپ کا ہو جائے۔ یہ انہوں نے یا ابتی، یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، کوئی بدتمیزی نہیں کی۔ لیکن ابے کہاں ہوتے ہیں سمجھنے والے؟ وہ پیغمبر کے ابے کیوں نہ ہو، سوائے ان کے کہ جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے۔ کتنا پیارا واز تھا۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا ابا جی نے؟ قالا، تو وہ بولا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو مجھے میرے خداؤں سے دور کرنا چاہتا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا، اس دعوت حق سے نہ ہٹا، لأرجمنک، تو میں ضرور تجھے سنسار کر دوں گا۔ یہ دیکھیں، باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ تجھے پتھر مار مار کے تباہ و برباد کر دوں گا۔ وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور اب تو ایک لمبے عرصے کے لیے میری نگاہوں سے دور ہو جا، نہیں تو میں نے تجھے مار دینا ہے، اور لمبے عرصے کے لیے میرے سامنے نہیں آنا۔ قال سلام علیک، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ آپ پر سلامتی ہو۔ سأستغفر لک ربی، ان قریب میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں منع کر دیا سورہ توبہ میں کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، زندگی میں کر سکتے ہیں
بعد میں نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ آپ جتنا مرضی اچھا واز کر لیں، جب سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بات ماننا نہیں چاہتے، چاہے وہ آپ کا باپ ہی کیوں نہ ہو جو آپ کی عادت سے بھی واقف ہے، اس کے باوجود وہ بات قبول نہیں کرے گا اگر وہ ضد اور ہٹ درمی پر اڑا ہوا ہے۔ تو یہ اچھے واز کی مثال۔ تیسرا موڈ ذکر ہوا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور مجادلہ کرو ان کے ساتھ احسن طریقے کے ساتھ۔ مجادلہ یعنی ترکی بد ترکی گفتگو، ڈیبیٹ۔ وہ بات کریں اسی لیول کا انہیں الزامی جواب، جسے میں پھکی کہتا ہوں، اینٹی وینم کہتا ہوں، لیکن وہ بھی باللتی ہی یا احسن انداز میں ہونی چاہیے، اس میں گالی گلوچ نہ ہو۔ لیکن یہ نیچرل چیز ہے، جب مجادلہ ہوگا نا، آپ گالی نہ بھی نکالیں، اگلے کو گالی لگنی ہے، کیونکہ مجادلہ ہو رہا ہے نا۔ یہ مجادلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا۔ دیکھیں، میں نے یہ تینوں موڈ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا، کیونکہ یہ جو رکوع کا آغاز ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ حضرت ابراہیم جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، انہی کی زندگی سے وہ مثالیں پیش کی جائیں جو قرآن میں آئی ہیں۔ اب یہ جو مجادلے کی مثال ہے نا، یہ تو کمال کی مثال ہے۔ وہ ہے سورۃ الانبیاء کے اندر، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ بھی کمال کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کی قوم ایک سالانہ میلے کے اوپر گئی ہوئی تھی، پیچھے سے انہوں نے ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں گھس گئے اور سارے بت توڑ دیے، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے کے اوپر جا کر کلہاڑا رکھ دیا۔ یہ مجادلہ کرنے لگے ہیں، اس میں حکمت بھی شامل ہے، اس میں اچھا واز بھی شامل ہے، اور مجادلہ بھی شامل ہے۔ وہ مجادلہ ہوگا، ظاہر ہے جب آپ نے بزرگان دین ہی ان کے ذبح کر دیے ہیں تو مجادلہ تو ہونا تھا۔ جب وہ واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے پڑے ہوئے ہیں، تو بڑے پریشان ہوئے، میٹنگ کال کی، اور انہوں نے کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کیا ہے بڑا ظالم ہے۔ بھائی بت تو تمہاری حفاظت کرنے کے لیے تھے، تمہارے جھوٹے معبود تھے، وہ بیچارے اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس طرف ان کا دھیان خود نہیں گیا۔ تو جب انہوں نے میٹنگ کی نا، تو اس میں پھر بات سامنے آئی، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ انہوں نے کہا کہ ہم کچھ عرصے سے سن رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکا ہے یہاں پہ جو برائی کے ساتھ ان بتوں کا ذکر کرتا تھا۔ برائی یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی گالیاں نکالتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ یہ بت کس کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں، کسی کو کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا نفع دے سکتے ہیں۔ قالوا فأتوا به على اعین الناس، تو انہوں نے پھر مشورہ کر کے کہا کہ لوگوں کے سامنے سے پیش کرو، لعلهم یشهدون، تاکہ وہ گواہی دیں اس بات کی کہ واقعی یہی وہ بندہ ہے، اور ظاہر ہے وہ مان لے گا تو پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا، پھر ہم اس کے اوپر کوئی مقدمہ قائم کریں گے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ یہ سارے مزارات تم نے گرائے ہیں آج کے دور میں، یہ سارے بزرگان دین، ان کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا، تو انہوں نے کہا بلکہ یہ تو ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا۔ بڑے بت کا لفظ بھی استعمال کیا، بڑے کا، اور یہ توریہ تھا، یہ جھوٹ نہیں تھا، یہ ذو معنی جملہ تھا جس کے دو معنی بنتے ہیں، کہ ان کے بڑے نے کیا یعنی ایسا جو طاقت میں ان سے بڑا ہے، یعنی کہ میں ڈائریکٹ اپنا نام نہیں لیا، اور انہیں یہ میسج کنوے کرنے کی کوشش کی کہ یہ بڑے بت نے کیا کیونکہ کلاڑا اس کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا، تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ اس کے شروع میں آیا کہ وہ توڑنے کے بعد انہوں نے
کल्हाड़ा رکھا بڑے بت کے اوپر تاکہ یہ سوچیں، کیونکہ پورا پلان تھا نا مجادلہ کرنے کا. فَاسْأَلُوهُمْ إِن كَانُوا يَنطِقُونَ، ان کا اگر یہ بت جو ماشاءاللہ شہید ہو چکے ہیں ان سے پوچھو اگر یہ بول سکتے ہیں تو. فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو اب یہ پھکی والا جواب سن کے وہ اپنے جی میں رجوع کرنے لگے، اپنے اپنے دل میں سوچنے لگے. فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ یہ تو نہیں کیا ہوگا. مراد یہ کہ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ بڑا بت نہیں کچھ کر سکتا، وہ تو ہل جل ہی نہیں سکتا، نہ یہ جو ذبح شدہ بزرگان دین ہیں یا بت ہیں یہ بول سکتے ہیں. ان کے لیے تو بزرگان دین تھے نا ان کے، اور انیشلی یہ بت پرستی شروع بھی بزرگان دین سے ہوئی ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے قوم نوح میں، جن کی یادگار میں پہلے پتھر رکھے گئے، کچھ عرصے بعد انہیں تراشا گیا، پھر وہ 5 بت بن گئے. سٹارٹ میں وہ ان کی یاد میں پتھر رکھے گئے تھے، پھر ان کے بت بن گئے. یوں دنیا میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا تھا. تو انہوں نے کہا اگر یہ بولتے ہیں تو پوچھو. تو انہوں نے اپنے جی میں سوچا کہ یہ کیا بولیں گے، یہی ظالم ہے. ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، پھر وہ سر جھکائے ہوئے شرمندگی کے ساتھ بولے ابراہیم تم خوب جانتے ہو کہ یہ تو بول ہی نہیں سکتے. اب ابراہیم علیہ السلام کو ملی فل ٹاس، تو دیکھیں پھر کس طریقے سے باؤنڈری سے باہر گئی ہے. قال، تو انہوں نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کرتے ہو ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، جو کسی شے کا بھی تمہیں نفع نہیں دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. صرف عبادت کی نفی نہیں ہوئی ہے، نفع اور نقصان کا بھی ذکر ہے. یہ کہتے ہیں نا جی ہم اپنے بزرگان دین کی عبادت نہیں کرتے، ہم قبروں کی عبادت نہیں کرتے، نفع نقصان کا تو عقیدہ رکھتے ہو نا. دونوں چیزوں کی نفی آئی. اف لکم، تف ہے تمہارے اوپر، وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کے اوپر بھی تف ہے جن کو تم اللہ کے سوا معبود بنائے ہوئے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے انہیں ڈیل کیا، سورہ الانبیاء ہی میں اس سے پہلے 54 نمبر آیت میں وہ سخت الفاظ بھی ہیں. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، انہوں نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے آباء و اجداد سب کے سب کھلی گمراہی میں تھے. یہ الفاظ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے استعمال کیے. اس میں ان لوگوں کا رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی تھوڑا ہاتھ ہولا رکھا کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی ہاتھ ہولا نہیں رکھا، ہم ابراہیمی ہیں. انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، تم بھی تمہارے سارے بزرگان دین سو کالڈ سب گمراہ تھے. یعنی ابراہیم علیہ السلام یہی کہہ رہے تھے کہ باب شاہی کوئی نہیں. یہ وہی بات. پھر ان کو ذرا آر دلائی تو انہوں نے جواباً کہا قالوا حرقوہ، اسے جلا دو، وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. دیکھیں کس طریقے سے جذبات سے کھیل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اپنے بتوں کی مدد کرو. یار بتوں نے تمہاری مدد کرنی تھی، تمہیں ان کی مدد کرنی پڑ رہی ہے، یہی تمہاری شکست کی اناؤنسمنٹ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا قلنا، پھر ہم نے فرمایا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں ہونا، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈا ہونا ہے ابراہیم پر. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف چال چلی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، لیکن خود ہی خسارہ پانے والوں میں ہو گئے. آگ کو ٹھنڈا بھی کیا اور سلامتی بھی بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. یعنی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جائے کہ انہیں تکلیف ہو، سلامتی والی ٹھنڈی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے مجادلہ بھی کر کے بتایا.
یعنی ان کے اصول اور مبادی کے اوپر انہیں گرایا۔ اللہ کا شکر ہے ہم بھی اپنی دعوت اسی طریقے سے لے کے چل رہے ہیں۔ ہم حکمت کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر میری اب تو سینکڑوں ویڈیوز ہو چکی ہیں منکرین خدا کو اسلام کی طرف بلانے کے لیے، پھر وقتاً فوقتاً کرسچنز کی طرف سے، ہندوؤں کی طرف سے، منکرین خدا ایتھیسٹ کی طرف سے جو اسلام پہ حملے ہوتے ہیں اس میں میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں۔ واضح ہنسنا کی بات ہے، اللہ کا شکر ہے قرآن حکیم میں فکر آخرت کے اوپر جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری میری ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے۔ پوری قرآن کی تفسیر 344 لیکچر میں ریکارڈ ہو چکی ہے، اب یہ دوسری دفعہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آج 187 نمبر لیکچر ہے، آپ وہ اچھا واز بھی دیکھ سکتے ہیں ہدایہ وکٹری چینل پہ، ہدایہ پورٹل چینل کے اوپر۔ اس میں صحابہ کرام کے اوریجنل واقعات بھی ہیں، انبیاء کرام کے واقعات ہیں، اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور جو مجادلے والا کام ہے یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے، یہ جس آسان انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم سے لیا ہے وہ اسی پلیٹ فارم کا خاصہ ہے، اور کسی نے یہ کام اس طریقے سے نہیں کیا کہ مختلف مکاتب فکر کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر مجادلہ کر کے بیک فٹ پہ جانے پر مجبور کیا گیا۔ جن لوگوں نے گستاخانہ عبارتوں کے اوپر باقی فرقوں کو نیزے کی نوک پہ لیا تھا، ہم نے اسی فرقے کی گستاخانہ عبارتیں بھی نکالی۔ جن لوگوں نے بخاری مسلم کی بنیاد پہ صرف رفع الیدین کے اوپر مناظرے لڑ لڑ کے لوگوں کو اپنا حق پہ ہونا بتانا شروع کر دیا تھا اور اسی پہ وہ اپنی فتح کی اناؤنسمنٹ کر رہے تھے، ہم نے بخاری اور مسلم سے ان کے عقائد اور نظریات کے خلاف بنو امیہ کو ایکسپوز کر کے انہیں بھی امتحان میں ڈالا کہ اب اسے بھی مانو۔ تو ہر فرقے کو اس کے زور کے اوپر گرایا۔ اس کے اوپر میری جو ویڈیو ہے مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ تفصیلاً 4 گھنٹے کی ویڈیو ہے، اس میں میں نے تمام مکاتب فکر کو بات کیسے ان کے سامنے رکھنی ہے، جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے اس سے سٹارٹ لینا ہے، جو ان میں غلط چیز ہے، برائی ہے، اس سے سٹارٹ نہیں لینا، وہ تو بات ہی نہیں سنیں گے۔ جو ان کے انٹرسٹ کی چیز ہے، جس کی بنیاد پہ وہ لوگوں کو گمراہ کہتے ہیں، اسی کامن ٹرم سے آپ نے آغاز کرنا ہے۔ مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ جی باقی سارے گستاخ ہیں، انہیں کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ آپ کو بتائیں گے جی اشرف علی تھانوی نے تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا، آپ کے بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، غلط کیا، لیکن اب یہ چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ بھی نکلا ہے۔ اب آپ کہاں بھاگیں گے؟ کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو آپ خود مانے ہوئے۔ جو بندی کہیں گے کہ بریلوی جو ہے وہ قبروں سے مانگتے ہیں، اور یہ بزرگان دین جو ان کے نزدیک ہیں ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، یہ گمراہ کن عقائد پھیلا رہے ہیں آپ کے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن سرکار یہ دیکھیں، آپ کے اشرف تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ قاسم ننوتوی صاحب مرنے کے 6 سال بعد فزیکلی قبر سے نکل کر دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے، خواب میں نہیں۔ اب آپ بتائیں، تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ عقیدہ غلط ہے، آپ بتائیں، بند گلی میں چلے گئے نا۔ اسی طریقے سے اہل تشیع کا یہ کلیم ہے کہ وہ حضرت علی کی مخالفت کے اوپر صحابہ کرام علیہم رضوان پر سب و شتم کرتے ہیں، اصحاب جمل کے اوپر، اگرچہ انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت علی سے اور معاملہ کنکلوڈ ہو گیا، پھر بھی انہیں آپ بتائیں کہ خوارج وہ تھے جو حضرت علی کو چھوڑ گئے، ان کے اپنے فوجی تھے، پھر بھی حضرت علی نے مال غنیمت میں سے ان کا حصہ مقرر کیا ہوا تھا جب تک کہ انہوں نے مسلمانوں کو قتل نہیں کیا، اور ان پہ کفر کا فتویٰ بھی نہیں لگایا، کہا ہمارے بھائی تھے بھگوڑے ہو گئے، نہ یہ کافر ہے نہ یہ منافق ہے۔ تو یہ ہر ایک فرقے کو آپ نے اصول اور مبادی کے اوپر گرا۔ اہل حدیث یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ بخاری مسلم میں لکھا ہے، دیکھیں یہ لوگ سنی ہو کر بھی بخاری مسلم کو مان کر بھی اس پہ عمل نہیں کرتے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، نماز کا طریقہ یہی ہے، لیکن سرکار بخاری مسلم میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ نے اس امت کے ساتھ، اہل البیت کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ اب آپ بتائیں آپ نے یہ بات ماننی ہے کہ نہیں، یہ صرف رفع الیدین کی حدیثیں ماننی ہے؟ تو یہ اصول اور مبادی پر اس کو میں نے اینٹی وینم، پھکی، الزامی جواب کہا۔ اینٹی وینم یہ ہوتا ہے کہ کوبرا جو سانپ ہے نا، اس کے زہر سے اس کا اینٹی وینم تیار کیا جاتا ہے، اس زہر کا علاج کوئی نہیں ہے، وہ زہر نکالا جاتا ہے،
وہ زہر جو ہے وہ ڈائلیوٹ کر کے نا گھوڑے کو ٹیکا لگایا جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھوڑا اس کے ساتھ، اس کے بلڈ کے ساتھ نا اس میں امیونٹی پیدا ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جب وہ امیونٹی اسٹرانگ ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے بلڈ میں سے جو اینٹی باڈیز بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، جو کہ اس زہر سے لڑتے ہیں، وہ نکال لیتے ہیں، وہ اینٹی وینم ہوتا ہے۔ تیار کس سے ہو رہا ہے؟ اسی وینم سے، یعنی تھانوی رسول اللہ وینم سے چشتی رسول اللہ وینم تیار ہو گیا، صرف بندوں کے نام بدلے ہیں، لیکن بندوں کے نام نہیں، وہ دو مختلف پارٹیوں کے بزرگان دین ہیں، ایک کے لیے بزرگان دین ہے، دوسروں کے لیے وہ گستاخ ہے، اس لیے ان کے لیے آ گیا امتحان والا معاملہ۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہم نے کیا ہے، مشکل کام تھا، اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ جان کا رسک جڑا ہوا ہے اور ڈی فیم ہو جانے کا خطرہ جڑا ہوا ہے، گالیاں پڑتی ہیں، اس لیے اس کام کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ پوری زندگی لوگ ختم نبوت کا نام لیتے ہیں، توحید کا نام لیتے ہیں، لیکن شرک جو اریاں شرک ہے اسے بائی نیم مینشن نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ سے لوگ ان کی بات سن کے بھی اسی عقیدے پہ رہتے ہیں جس پہ وہ پہلے تھے، صرف ان کی گفتگو کو انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ہمارا کوئی چھوٹا سا کلپ بھی کسی کے موبائل میں چلا جائے نا تو ایک بار بندے ہل جاتے ہیں کہ یار یہ کون ہے جو اتنے کانفیڈنس سے بول رہا ہے، میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ وہ ظاہر ہے اس کے آگے پیچھے میں پھر وہ بات کر کے اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں۔ یہ وہ کام ہے جو مجادلہ ہے، اللہ کے فضل سے یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور اس میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو درگزر فرمائے، اور آئندہ بھی حکمت کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ 3 موڈ ذکر کر کے اگلا حصہ میں آیت کا آلریڈی کور کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون گمراہی پر ہے، اس کے راستے سے بہکا ہوا ہے، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پہ ہے۔ یعنی تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ کو پتا ہے کہ کون گمراہی اور ہدایت پہ ہے، وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں تمہارا کام یہ ہے کہ تم نے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اگر تم کسی کو سزا دو تو بس اتنی ہی سزا دو جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے، جو سورہ المائدہ میں بھی آیا کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، کان کے بدلے کان، ہر زخم کے بدلے اسی لیول کا زخم، اس سے زیادہ نہیں آپ دے سکتے۔ ما عوقبتم بہ، جو انہوں نے تکلیف پہنچائی اسی لیول کی۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر اختیار کرو گے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو صبر کرنے والوں کے لیے اس سے بہتر چیز تو کوئی ہو نہیں سکتی۔ صبر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بدلہ نہ اتاریں، بدلہ اتار کر بھی صبر ہو سکتا ہے۔ اس تکلیف پر جو اللہ کی طرف سے آئی آپ صبر کریں، بدلہ لینا آپ کا حق ہے، کیونکہ تکلیف جو آپ پہ آئی ہے وہ تو نہیں ختم ہوئی نا۔ اگر کسی شخص کا بیٹا قتل ہو گیا ہے تو یہ تکلیف تو اس کی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، اس پہ تو اسے صبر کرنا ہوگا۔ یہ تکلیف ایون وہ قاتل کو پھانسی بھی چڑھوا دے تب بھی نہیں جا سکتی، بیٹا تو اس کا واپس نہیں آنا۔ لہٰذا یہ نہ سمجھیے گا کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم معافی کی روش اختیار کرو، یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ معاف کرنا چاہتے ہیں کریں، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اگر معاف کریں گے، وہ سورہ شورا میں آیا کہ اگر کوئی معاف کر دے گا اس کے اگینسٹ پھر اللہ تعالیٰ مزید اجر قیامت والے دن دے گا، لیکن یہ آپ کی مرضی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی اس پہ مجبور نہیں کیا۔ وَاصْبِرْ، اور اے محبوب صبر کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور تمہارا صبر بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر غم نہ کھاؤ جو تمہاری دعوت حق کو قبول نہیں کر رہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور نہ ان کے فریبوں کی وجہ سے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرو کہ کہیں میری دعوت حق کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تم سچائی کے ساتھ اپنی دعوت کو بیان کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے۔ کوفت ضرور ہوتی ہے، قرآن میں کئی جگہ یہ بھی آیا کہ ان کی باتوں سے نبی تمہیں کوف ضرور ہوگی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری جیت ہوگی۔ دنیا میں بظاہر نہ بھی ہوئی، آخرت میں تو ہونے والی ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اس غم میں مبتلا نہیں کرنا کہ لوگ حق نہیں قبول کر رہے، اور نہ اس غم میں پڑنا ہے کہ یہ
جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، تم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ اپنی مکارانہ چالیں چلتے رہے، اللہ تعالیٰ اہل حق کا ساتھ دے گا۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے جو خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو کہ نیکوکاری کی روش اختیار کرتے ہیں، درجہ احسان کے اوپر پہنچے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمانے والا ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام اور ان کے جانثار اہل البیت علیہم السلام اور جانثار صحابہ کرام علیہم رضوان سب کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تمہاری کامیابی ہونے والی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور دنیا نے دیکھا، ابھی تو آخرت میں جب لوگ اجر دیکھیں گے تو اس اجر کے تو کیا کہنے۔